اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں ذکر اللہ کرنے کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے لوگ روحانی طور پر، وجدانی طور پر اس قدر جھومتے ہیں جس سے ان کو کئی قسم کی پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اصل طریقہ آپ تک ریفر کیا جائے اور آپ کو پتہ لگے کہ ذکر کرتے کیسے ہیں۔ ہم بس زور زور سے اپنے جسم کو گھماتے ہیں، باڈی کو بہت زور زور سے جھٹکے دے دے کر، اور گردن کو بار بار زور زور سے قلب کی طرف جھٹکے دے دے کر مارتے ہیں، جس سے ہمارے یہ نروس سسٹم جو دماغ کے ساتھ جس کا تعلق ہے ہماری باڈی کے، یہ سارے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر اگلے دن یا 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد اس شخص کو کہ شدید قسم کے پٹھوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یا کئیوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل طریقہ جو ہے وہ ذکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں، ذکر کرنے کے لیے لفظ اللہ، اسم اللہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ ہمیں اس کی ادائیگی جو ہے پورے شد اور مد کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اپنے جسم کو ڈھیلا کر کے، یہ باڈی ہے یہ میری، اس کو آپ ڈھیلا کر کے آسانی سے کے ساتھ چسٹ کو تھوڑا سا سینے کو اٹھا کر اور معمولی سی گردن کو ایسے جھکا لیں، اور تصور میں اپنے قلب کی طرف توجہ کریں، اور اس میں اللہ کو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کیسا لکھا جاتا ہے، اگر کسی پینٹر سے لکھوائیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، موبائل میں بھی آپ کے سامنے اللہ، بڑے خوبصورت سافٹ ویئرز بھی آ چکے ہیں جو اللہ کو لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں مختلف رنگوں میں۔ اس کو آپ بغور دیکھیں، اتنا دیکھیں کہ یہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع کر دے۔ جب یہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع کرے گا تو آپ اس کو اپنی آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے اس میں اللہ لکھا ہوا۔ جب آپ کی آنکھوں کے آگے یہ تیرنا شروع کر دے تو پھر اس کو محسوس کریں کہ آپ کے قلب پر اللہ لکھا ہوا، اور آپ نے تھوڑا سا جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر ایسے خاموشی سے بیٹھ جانا، دو دانوں بیٹھیں، اور یاد رکھیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دو دانوں اتحیات کی حالت میں جب نماز میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو دو دانوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ وہاں پر آپ کو دو دانوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ ہی دو دانوں بیٹھے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جسمانی پرابلم کی وجہ سے وہ دو دانوں نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کر لیں۔ جو زیادہ بیمار ہیں وہ نماز کا اتنا بڑا حکم ہے کہ آپ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، شدید بیمار ہیں، تو پھر آپ اشاروں سے نماز پڑھیں۔ تو یہ نماز کی کہیں پر بھی چھوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی چھوٹ دی ہے تو ذکر میں بھی اتنی ہی چھوٹ دی ہے، جیسے آپ آسانی سے بیٹھ سکیں ویسے بیٹھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے تو پھر آپ دو دانوں بیٹھیں اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں، میرا رب میرے سامنے ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب تشریف لائے، اور اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال 3 قسم کے کیے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، یہ احسان کیا چیز ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا تو رب کی عبادت ایسے کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہاں پر دیکھنے کا حکم آ گیا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور اگر تجھے یہ کیفیت نہ ملے اور تو یہ کیفیت حاصل نہ کر سکے تو یہ محسوس کر لے کہ تیرا رب تیرے سامنے ہے۔ تو حاضرین کرام،
یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہم کسی بڑے شخص کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، تو ہمارے بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا انداز بڑا ہی باادب ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب ہم اس کے حضور اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں اللہ کا جب ہم ورد کرتے ہیں، تو ہم کتنے انکمفرٹیبل ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں کمفرٹیبل ہو کر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے اسی کو زیادہ عزت اور تعظیم دی ہے جو ادب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم پیش ہوتے ہیں تو ہم ادب و آداب کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیوانگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کسی کی دیوانگی کے اوپر بھی نکتہ چینی نہیں کرتا، کسی کی کیفیت زیادہ بھی بلند ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں اور بڑے ادب کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ کیفیت نہیں مل رہی تو آپ یہ محسوس کر لیں کہ میرا رب میرے سامنے، تو آپ کے بیٹھنے کا، ذکر اللہ کرنے کا آپ کو واضح طور پر فرق محسوس ہو جائے گا۔ اب ہم اس پریکٹس کی طرف آتے ہیں جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے سینہ تھوڑا سا اٹھانا ہے اور اپنے جسم کو ڈھیلا رکھنا ہے، اور چہرہ ایسے کر کے تھوڑا سا نیچے کی طرف کر لیں، اور اپنے قلب کی طرف آپ نے تصور کرنا اور آنکھیں بند کر کے کہ میرے قلب کے اوپر اللہ، اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے ضرب لگانی ہے۔ تو جو آپ ضرب لگائیں گے آپ کی کیفیت بھی بڑھے گی، اور اگر آپ کسی کے بیعت کیے ہوئے ہیں تو اپنے مرشد کا تصور کریں، اور اگر آپ نے کسی کی بیعت نہیں کی ہوئی تو صرف اپنے خانہ کعبہ کا تصور کر لیں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں اپنے رب کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، یا اس کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی اس سے بڑھ کے اپنی کیفیت چاہتا ہے تو وہ روضہ رسول، یعنی وہ بیٹھا ہے کہاں، ریاض الجنہ میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ ریاض الجنہ، کیونکہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی محبوب ہے وہ شخص جو اس کے گھر میں جا کر درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ کے محبوب کو وہ شخص بڑا پیارا ہے جو اس کے پاس جا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی کیفیت ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں تصور کر کے بیٹھیں، اور یہ سمجھے کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، اور آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کریں۔ اب ہم طریقہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم بزرگ طور سے اپنی باڈی کو لاتے ہیں، اللہ 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 ایسے کرتے، تو اس سے باڈی بھی آپ کی موو ہو رہی ہے، اور جسم کے پٹھے بھی کھچنے شروع ہو گئے، گردن کے پٹھے بھی کھچنے شروع ہو گئے، اور کئی تو اس سے بھی زیادہ اپنی روحانیت میں چلے جاتے ہیں اور وجدانیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس سے آپ کی کنسنٹریشن بھی پوری رہے گی اور تصور بھی آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اپنے تصور کو جمانا، جب آپ کا تصور جمے گا تو ذکر کا مزہ بھی آئے گا اور روحانیت بھی میسر آئے گی، اللہ کا نور آپ کے قلب میں اترے گا۔ اپنے چہرے کو تھوڑا سا جھکا لیں، اور اگر یہ جلی ذکر ہے، دیکھیں میں یہاں پر آپ کو دونوں ذکر کا طریقہ بتاؤں گا کہ جلی ذکر ہے تو بلند آواز سے آپ نے کرنا، اور اگر خفی ذکر ہے تو اپنے سانس کے ساتھ ذکر کرنا۔ اب ہم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیسے؟ اللہ 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 اللہ۔ آپ نے اپنے جسم کو مکمل طور پر ساکن نہیں رکھنا۔ اگر آپ ساکن رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کے اوپر نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جائے، یا سستی طاری ہونی شروع ہو جائے۔ تھوڑی سی ہلکے سے جسم کو اگر آپ موو کریں گے تو آپ نے گردن کو ہلانے کے بجائے اگر اپنی باڈی کو ایسے کر کے ہلائیں گے، یعنی کمر کو ایسے، تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کمر ریلیکس بھی رہے گی اور گردن بھی ریلیکس رہے گی۔ اس سے آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، آپ بڑے سکون سے ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے کہ ذکر اللہ کرنے کے لیے خفی ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے بے بہا ساتھی ایسے ہیں، دوست ہیں، بھائی ایسے ہیں جن کو خفی ذکر کا طریقہ نہیں آتا۔ خفی ایک راز ہے،
اور وہ راز اللہ اور بندے کے درمیان ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کو اس کے اوپر بھی گائیڈ کریں گے. ابھی آپ صرف اس کے اوپر توجہ دیں کہ آپ بڑے آسانی سے ایسے کر کے بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں دو زانوں بیٹھ کر, اور بڑے آرام سے ذکر کریں. کیسے؟ اب میرے ساتھ آپ ذکر کریں گے, آپ کو خود کو لذت محسوس ہوگی. آنکھوں میں اللہ, اس میں اللہ کو اتاریں اور اپنے قلب کے اوپر اس کو لکھا ہوا دیکھنے کی کوشش کریں. جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قلب کے اوپر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے تو آپ کی کیفیت بھی بلند ہوگی, اور انشاءاللہ 101 مرتبہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اگر جلی میں ذکر کریں گے تو آپ کی زبان سے نور نکلنا شروع ہوگا. اگر تسبیح میں آپ کو ساتھ کریں گے تو تسبیح سے یعنی ہاتھ میں بھی نور نکلنا شروع ہوگا, آپ کے قلب میں بھی آئے گا نور. اس نور کو ہم نے حاصل کرنا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو آگے بھی ساری میں گائیڈ کروں گا. آج ہماری اس چینل پر پہلی ویڈیو ہے, کافی عرصے کے بعد, کوئی تقریباً 10 سال کے بعد ہم نے اس کو بنایا ہے. انشاءاللہ مسلسل آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا. آئندہ ویڈیوز آپ کو تصوف اور طریقت اور معرفت کے بارے میں انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا. ابھی ہم تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں, میرے ساتھ ذکر کریں. آپ کو خود کو لذت محسوس ہوگی کہ کیسے ذکر کرنا ہے. یہ چہرے کو ایسے جھکائیں اور بڑے آرام سے ذکر کریں. اللہ 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 اللہ. یہ خالی اس میں اللہ کا ذکر ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ذکر کرنا چاہیں اللہ کا, وہ بھی اسے ایسے ہی کریں گے. بڑے آرام سے آپ بیٹھیں اور اپنے جسم کو زیادہ موو نہیں کرنا, بڑے آرام سے تسلی سے آپ ذکر کریں اور تنہائی میں ذکر کریں جہاں پر آوازوں کا سلسلہ نہ ہو, ادھر ادھر سے کہیں سے آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو رہی ہو. بڑے آرام سے آپ ذکر کریں. کیسے؟ اللہ 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 اللہ. یہ طریقہ کار ہے اصل میں ذکر کرنے کا. آپ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کو ذکر اللہ بھی بھیجیں گے. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اس موبائل میں آن کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے ذکر کو میچ کریں. اپنے دل کی دھڑکنوں کو کوشش کریں کہ یہ نبض آپ کے ہاتھ میں ہے, ایسے نبض کو پکڑ لیں. اس کی دھڑکن آپ کو ایسے کر کے انگلیاں, 4 انگلیاں ہیں, یہ آپ کو بڑے آرام سے نبض پہ رکھیں. آپ کو محسوس ہو جائے گی کہ آپ کی نبض اس وقت کیسے چل رہی. اس کے ساتھ ملائیں ذکر اللہ 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 اللہ. تو یہ اس طرح ذکر آپ نے کرنا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو توفیق ذکر اللہ کی دے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے رابطے میں رہنے کی توفیق دے, کیونکہ رابطہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے, نماز میں ہے, روزہ میں ہے, حج میں ہے, زکوٰۃ میں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دن دگنی رات چوگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.